السلام علیکم. آپ سب کو میرے چینل اردو سینٹرس ناول میں خوش آمدید. تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ناول نظر بد کی آخری ایپیسوڈ. بریرہ. ایک آواز ایک بار پھر ویران کھنڈر میں گونجی تھی. وہی کھنڈر جہاں کچھ عرصے پہلے مقدس نے اپنی سانسیں لی تھیں. آئکا اسی کھنڈر کے عین وسط میں سیاہ ساڑی میں ملبوس کھڑی بریرہ کی ایک بڑی سی تصویر کو مسلسل گھور رہی تھی. اس کی نگاہیں عجب قہر ڈھا رہی تھیں. ہاتھوں کے ناخن ایک ایک انچ تک بڑھے ہوئے تھے. جلد بھی کسی تیزاب میں جھلسی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. ظارف صرف ہمارے ہیں، انہیں اتنی جلدی تمہارا نہیں ہونے دیں گے ہم. ان کے وجود پر فقط ہمارا حق ہے. سنا تم نے؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر بنا چھوئے اس تصویر کو زمین بوس کر دیا. کرچیاں ہر جگہ بکھر چکی تھیں مگر آنکھیں ابھی تک اس تصویر کو ایسے گھور رہی تھیں جیسے ابھی کسی بھوکی شیرنی کی طرح اس کو کچا چبا ڈالے گی. یہ آنکھوں کا قہر ہی تھا کہ اس تصویر کی پیشانی سے خون کی ایک بوند ظاہر ہوئی اور پھر یہی بوند ایک لکیر کی شکل اختیار کر گئی. تمہاری طرح مقدس نے بھی ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی بے موت ماری گئی، اور آج تم بھی بے موت ماری جاؤ گی، سمجھی تم؟ اس نے اپنی نگاہوں کی حدت سے اس تصویر کو آگ میں جلا ڈالا. چہرے پر ناگواری کا تاثر لیے برجستہ اس کی آنکھ کھل گئی. وہ اس وقت ماں کے بیڈ پر سر رکھے ہوئے تھی. بری طرح ہانپ رہی تھی، جیسے ایک لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو. اس کا دم بھی مسلسل گھٹتا جا رہا تھا. پانی پانی. اس نے اپنے گلے کے گرد کسی انجان وجود کو محسوس کیا. آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے. اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اٹھا نہ گیا. اس کا پاؤں پھسل گیا اور اس کا سر ٹیبل کی نوک سے جا ٹکرایا. شور کی آواز سن کر مقدس کی روح ایک دیوار کی اوٹ سے ظاہر ہوئی. بریرہ تم؟ الفاظ منہ میں ہی رہ گئے. بریرہ کی حالت مسلسل غیر ہوتی جا رہی تھی. بریرہ، یہ حالت کس نے کی تمہاری؟ بریرہ. وہ اس کی طرف لپکی اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی. ماں کی طرف دیکھا تو انہیں ابھی تک گہری نیند میں لیٹے ہوئے پایا. امی ہوش میں آئیں، دیکھے بریرہ کو کیا ہوا. وہ چیخ چیخ کر انہیں جگانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ اس کی آواز سننے سے قاصر تھیں. بریرہ ہوش میں آؤ. وہ اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی مگر سحر نے بری طرح اس کو جکڑا ہوا تھا. ظارف، مجھے ظارف سے مدد مانگنی چاہیے. وہ ابھی تک جاگ رہا تھا، بالکونی کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے ہوئے تھے. چہرے پر مایوسی نمایاں تھی. ظارف جلدی چلیے، بریرہ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، پلیز جلدی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں. وہ مسلسل آہوزاری کرتے ہوئے کہہ رہی تھی مگر وہ اس کے وجود کو محسوس کرنے سے بھی قاصر تھا. ایسی بھی کن سوچوں میں غرق ہیں آپ کہ میری آواز آپ کو سنائی ہی نہیں دے رہی؟ بریرہ کو آپ کی ضرورت ہے، چلیں میرے ساتھ. ظارف. اس نے آخری بار ظارف کو جھنجھوڑنا چاہا مگر اس کا ہاتھ وجود کے آر پار نکل گیا. آنکھیں بے یقینی کے ساتھ آسمان کو تکتی رہیں. ٹھیک ہے، رہیں آپ یہاں. بریرہ آنکھیں کھولو. اس نے بریرہ کا سر اپنی گود میں رکھا اور پیار سے اس کے بال سے ہلاتے ہوئے ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر وہ تو آنکھیں کھولنے کی سکت تقریباً چھوڑ چکی تھی. منہ سے اب جھاگ نکلنا شروع ہو گئے. مقدس کی مدد کی اس کو اتنی بڑی سزا مل رہی تھی. آنکھیں کھولو پلیز. بریرہ تم ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی. تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ میری مدد کرو گی، آئکا کے چنگل سے ظارف کو بچاؤ گی. وہ روتے ہوئے اس پر جھکی. تبھی اسے آئکا کا خیال آیا. آئکا، میں نہیں چھوڑوں گی تمہیں. وہ فوراً اٹھی اور اس کے گھر کی طرف چل دی. اس بار اسے وہاں پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگی. چند لمحوں بعد ہی اس کھنڈر نما گھر میں وہ کھڑی تھی جہاں آئکا آگ جلائے کسی جاپ میں مصروف تھی. آنکھیں بند تھی مگر لب متحرک تھے. وہ اپنے چہرے پر ایک قہر لیے آگے بڑھی. آئکا. وہ اس قدر زوروں سے چلائی کہ ہواؤں میں بھی جنبش محسوس ہوئی. کسی اجنبی احساس کو محسوس کرتے ہوئے اس نے بھی آنکھیں کھول دیں مگر نگاہیں اس وجود کو دیکھنے سے قاصر رہیں. کون ہے؟ مقدس، جس کا تم نے سب کچھ چھین لیا، اس کی محبت، اس کی زندگی، اس کا گھر، سب کچھ. اور آج پھر تم کسی کی زندگی چھیننے جا رہی ہو؟ یہ میں نہیں ہونے دوں گی. سنا تم نے آئکا؟ میں بریرہ کو اپنی طرح بے موت مرنے نہیں دوں گی. آئکا کی نگاہیں تو مقدس کی طرف تھیں مگر وہ بھی اسے دیکھنے سے قاصر تھی. لگتا ہے ہمارا وہم تھا. یہ وہم نہیں ہے آئکا، بلکہ سچ ہے. بہت لگا دی تم میری فیملی کو نظر بد. اب بس، اور نہیں. آج کی رات تمہاری ہر سازش کو میں ناکام بنا دوں گی. وہ مسلسل آئکا کو گھوری جا رہی تھی.
लेकिन आयका ने वहम समझकर गर्दन झटकी और अपने सामने रखी तस्वीर को देखने लगी जो अभी तक मुकद्दस की निगाहों से ओझल थी। बस कुछ ही देर में तुम इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी और साथ ही हमारे ज़ारिफ की ज़िंदगी से भी। मुकद्दस ने उसकी निगाहों का ताक़ुब किया तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ बरीरा की अधजली तस्वीर थी जिसके गिर्द आग के शोले भड़क रहे थे। खून की बूंदें मुसलसल उस तस्वीर से निकल रही थीं। जैसे ही यह तस्वीर जलकर राख हो जाएगी वैसे ही तुम भी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी तुम? वो चिल्लाई मगर उसका चिल्लाना बेकार था। आग धीरे धीरे उसकी तस्वीर को जलाकर राख कर रही थी। अल्लाह, क्या करूं मैं? वो हरासा बरीरा की ज़िंदगी बचाने की तदबीर कर रही थी। बाएं जानिब देखा तो पानी का एक गिलास पाया। सोचा उसे उठाकर तस्वीर पर फेंक दूं, मगर एक बार फिर किस्मत ने आजमाया। हाथ फिर आर पार चला गया। उसने पलटकर देखा तो आयका मुसलसल अपने लबों को हरकत दे रही थी। कैसे बचाऊं बरीरा को? उसने सर पर हाथ फेरा तो एक तदबीर झमाके से उसके जहन में आई। क्या ऐसा सही रहेगा? अब तुम नहीं बचोगी आयका। ये कहते ही वो दूसरी जानिब पलटी। अगले ही लम्हे वो माँ के कमरे में थी जहाँ बरीरा मुसलसल तड़प रही थी। झाग मुंह से निकल रहे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे नज़ा ने उसे पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया हो। मुझे ये तो नहीं मालूम कि ये तरीका काम करेगा या नहीं, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है बरीरा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ी और बरीरा को सीधा लिटाया और ख़ुद उसके जिस्म पर ऐसे लेटी कि उसके जिस्म में उसकी रूह उतर गई। एकदम मौसम ने अंगड़ाई ली और बादलों की कड़कदार आवाज़ ने माहौल को गरमा दिया। खिड़की के खुले पट आपस में इतनी बुरी तरह टकराए कि माँ की आंख खुल गई। बरीरा, माँ ने धीमे लहजे में कहा, मगर इस आवाज़ का उस पर कोई असर न हुआ। अपने चेहरे से झाग साफ करते हुए वो उठी और अपने हाल पर गौर करने की बजाय सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ी। माँ उसे वहाँ से जाता देख सकती थी। बरीरा, कहाँ जा रही हो? राहदारी से गुजरते हुए उसका हाथ एक गुलदान से टकराया और वो भी ज़मीं बोस हो गया, मगर उसने पलट कर न देखा। उसकी मुसलसल निगाहें अपनी मंजिल को सामने रखे हुए थीं। गुलदान के नीचे गिरने पर ज़ारिफ भी अपने कमरे से बाहर आ गया। बरीरा? वो सीढ़ियों पर किसी अक्स को उतरते देख सकता था और उसे बरीरा का गुमान गया। पलटकर माँ के कमरे की तरफ देखा तो उस कमरे का दरवाज़ा खुला पाया। टीवी लाउंज में अभी तक अक्सा भाभी बैठी थीं। उसने बरीरा को सीढ़ियों से उतरते देखा तो सोफे से उठी। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई बरीरा, अब तुम आराम कर लो, मैं अम्मी की देखभाल कर लेती हूँ। भाभी उसकी तरफ बढ़ी, मगर झटका जब लगा जब उसके शानों से टकराते हुए बाहर दरवाजे की तरफ वो बढ़ गई। बरीरा, इस वक्त कहाँ जा रही हो? भाभी ने उसका पीछा करना चाहा, मगर कदम वहीं मुंजमद हो गए। भाभी, ये बरीरा कहाँ जा रही है? ज़ारिफ ने पूछा। पता नहीं ज़ारिफ, मैंने पूछा भी मगर उसने कुछ जवाब न दिया। आवाज़ें सुनकर बाकी घर वाले भी वहाँ आ गए। क्या हुआ है ये सब, शोर कैसा है? बाप ने पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होश में ही नहीं है। आंखें बिल्कुल सपाट थीं जैसे किसी शय को मुसलसल घूर रही हो। भाभी ने बोला, हमें उसका पीछा करना चाहिए। ज़ारिफ ने उस राह की तरफ देखा जहाँ से वो अभी गुजर कर गई थी। दफातन बरीरा की तस्वीर के गिर्द आग के बुझ पाने पर आयका को एक ज़बरदस्त झटका लगा। झूमती और बेलगाम हवाएं एकदम सकते में आ गईं। उसने हैरत से आंखें खोलकर तस्वीर को देखा। नामुमकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे वार से वो कैसे बच सकती है? उसने तस्वीर को फिर आग लगाना चाही, लेकिन बरीरा ने इस अमल को नाकाम बना दिया। जैसे ही उसने बरीरा की तस्वीर आग पर रखी तो बरीरा ने पानी का भरा जग उस आग पर उंडेल दिया और भड़कती आग पानी की नज़र हो गई। बरीरा, अब तुम्हारा खेल ख़त्म आयका। ये कतन बरीरा की आवाज़ न थी, बल्कि ये दो आवाज़ों का मिक्सचर थी, जिसे सुनकर आयका हैरान खड़ी रह गई। तुम बरीरा नहीं हो। वो अपनी पुरस्रार आंखों से उसे देख रही थी। बहुत जल्दी पहचान लिया आयका। नामुमकिन, नामुमकिन कुछ भी नहीं है आयका। वक्त अपने आप को दोहराता है। कल ये तुम्हारे साथ था, लेकिन आज नहीं, समझी तुम? ये कहते ही उसने आयका को ऐसा घूरा कि वो पीछे दीवार से जा टकराई। उसके हाथ दीवार के साथ चिपक गए। उसने हैरत से अपनी आंखों की तरफ देखा जैसे मैखें उनमें गाड़ दी गई हों। कौन हो तुम? मुकद्दस। तुमने दोबारा आकर बहुत बड़ी गलती की है मुकद्दस। एक बार तो तुम्हें मैं अपने रास्ते से हटा ही चुकी हूँ, तो दूसरी बार अपने रास्ते से हटाना मेरे लिए नामुमकिन नहीं। शायद तुम भूल रही हो, मेरी निगाहों में इतनी ताकत है कि तुम्हारी रूह को भी नोच डाले। इस बार ऐसा नहीं होगा आयका।
میں تمہیں مزید زندگیاں برباد کرنے نہیں دوں گی. تم نے مجھے تو ظارف سے علیحدہ کر ہی دیا، مگر بریرہ کے ساتھ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی. یہ کہتے ہی پے در پے اس پر وار کیے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا گلا دبا ڈالا. وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے مزاحمت تو کر رہی تھی، مگر کوئی بھی وار کرنے کے قابل نہیں تھی. کھنڈر ایک بار پھر گھر کا روپ اختیار کر گیا. چھوڑو مجھے بریرہ، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ آئکا ایک دم روحانسہ ہو کر بولی تو مقدس کو ذرا شک ہوا. یہ سب کیا ہے بریرہ؟ ظارف کی آواز اپنے پیچھے سے سنی تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور دفتن پلٹی. سارا گھر وہاں جمع تھا. آنکھوں میں بے یقینی تھی. آئکا فوراً بھاگ کر ظارف کے سینے سے جا لگی. ظارف، یہ جانے بریرہ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگی ہے. اس نے کہا ہے کہ جیسے اس نے مقدس کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ویسے ہی مجھے بھی نکال دے گی. یہ ہماری دوستی کو برداشت نہیں کر سکتی. آئکا ٹسوے بہا کر گھر والوں کی ہمدردیاں سمیٹنے لگی. مقدس کے لیے یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا. کیا کہا تم نے؟ مقدس کا ایکسیڈنٹ اس نے کرایا تھا؟ ماں نے کہا. نہیں، یہ سب سچ نہیں ہے. میرا ایکسیڈنٹ بریرہ نے نہیں بلکہ اس ڈائن نے کرایا تھا. مقدس نے چلا کر کہنا چاہا تو سب اس کی بدلی آواز کو دیکھ کر ہراساں تھے. نہیں ظارف، یہ جھوٹ بول رہی ہے. یہ کالے جادو کی ماہر ہے. یہ دیکھو، یہ سب چیزیں، یہ آگ، یہ کالا سامان سب اسی کا لایا ہوا ہے. اس نے ہی اپنی آواز مقدس کی آواز سے تبدیل کی تاکہ آپ سب کو یقین دلا سکے. آئکا نے ایک بار پھر سب کی ہمدردیاں سمیٹ لیں. کوئی بھی بریرہ کے وجود سے نکلنے والے الفاظ پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا. میری بات کا یقین کریں ظارف، یہ آئکا جھوٹ بول رہی ہے. یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے کوئی ثبوت؟ ایک سوال نے اس کے لبوں پر مہر لگا دی. آنکھیں آئکا کی طرف گھومی تو اس کی کاٹ دینے والی مسکراہٹ نے اس کے دل پر جیسے چھریاں پھیرنا شروع کر دیں. چلی تم بریرہ کو ظارف کی زندگی میں لانے، اور اب اپنے ہی ہاتھوں اسے ظارف کی نگاہوں میں گرا دیا. نہیں، میں بریرہ پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گی. مجھے آئکا کی کمزوری ڈھونڈنا ہوگی. اس کا سچ سب کے سامنے لانا ہوگا، مگر کیسے لاؤں اس کی سچائی سب کے سامنے؟ مل گیا جواب. آپ کو ثبوت چاہیے نا، تو ابھی دیتی ہوں ثبوت. یہ کہتے ہی ایک روشنی بریرہ کی نگاہوں سے نکلی اور سیدھی آئکا کی آنکھوں تک کا فاصلہ طے کرنے لگی. آئکا اس حملے کے لیے قطعاً تیار نہ تھی اور آنن فانن وہ روشنی اس کی بصارت سے جا ٹکرائی. مقدس کی روح جیسے ہی بریرہ کے جسم سے نکلی تو اس کا بے جان جسم زمین پر آ گرا. اقصیٰ بھابی بریرہ کی طرف بڑھی جبکہ آئکا کی پرشگاف چیخیں سماعت کو اچک لے جانے کو تیار تھیں. اس کا جسم آگ میں جھلسنے لگا. تمہاری طاقت انہی نگاہوں میں تھی نا؟ اب دیکھو، تمہاری یہی نگاہیں تمہاری بربادی کا سبب بنیں گی. ایک آواز آئکا کی سماعت سے ٹکرائی. وہ اپنی آنکھوں کو نوچے جا رہی تھی مگر آگ کے شعلے کم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے. سب سکتے کے عالم میں اس سے پیچھے ہٹنے لگے. وہ وجود پہلے ایک بڑھیا میں پھر کسی بوڑھے برگت میں تبدیل ہوا. ظارف کی پھٹی پھٹی نگاہیں اس بدلتے وجود کو دیکھ کر دنگ تھیں. حقیقت سامنے عیاں ہوئی تو سب بریرہ کے گرد جمع ہو گئے جو اب ہوش میں آنے کی کوشش کر رہی تھی. سب بریرہ کو ہوش میں آتا دیکھ کر خوش ہوئے. کھوئی نگاہوں سے جب اس نے سامنے دیکھا تو ایک مسکراتا چہرہ سامنے پایا جس کے گرد اگرچہ آگ تھی مگر وہ مطمئن تھا. وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھی. کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں میری خاطر ایک بار پھر اپنی روح کو بھی فنا کر دیا؟ آنکھوں میں آنسو تھے جبکہ سب اس کو آئکا کے جھلستے وجود سے باتیں کرتا دیکھ کر حیران تھے. میں نے تو ظارف سے محبت کا حق ادا کیا ہے، اپنے ظارف کو ایسی نظر بد سے آزاد کروا کر جو ان کی خوشیوں کو کسی دیمک کی طرح چاٹنا چاہتی تھی. اور مجھے یقین ہے میری طرح تم بھی ظارف کی خوشیوں کا خیال رکھو گی، ان پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دو گی. جوں آئکا اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی مقدس کے جانے کا وقت بھی قریب سے قریب تر آتا جا رہا تھا. وہ روتے ہوئے گردن نفی میں ہلاتی جا رہی تھی. کیا بریرہ، کس سے باتیں کر رہی ہو تم؟ ظارف نے اس سے پوچھا. وہاں مقدس کا نام لیتے ہی سب کے چہرے پر عجیب تاثر نے جنم لیا تو اس نے سب کچھ گھر والوں کے سامنے رکھ دیا. ظارف کی نگاہیں بھی اشک برسانے لگیں. کیا وہ اب بھی یہاں ہے؟ ظارف نے گلوکیل لہجے میں اپنی پہلی محبت کا عکس تراشنا چاہا تھا. بریرہ نے ہوا میں تحلیل ہوتی ہوئی مقدس کی روح کی طرف دیکھا. ظارف سے کہو کہ ہمیشہ بریرہ کے روپ میں اس کے ساتھ ہوں. یہ کہتے ہی سب کچھ ختم ہو چکا تھا. ہچکی لیتے ہوئے بریرہ کی آنکھوں سے برسات میں تیزی آ گئی. ظارف کو جواب مل چکا تھا. سامنے آئکا کا وجود راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا. سب گھر والوں پر سکتے کا عالم تھا
किसी में भी कदम उठाने की सकत न थी, मगर इस अजीबो गरीब जगह से निकलना भी ज़रूरी था। चलो ज़ारिफ, चलो बरीरा। ताहिर भाई और अक्सा भाभी आगे बढ़े और दोनों को बाजुओं से पकड़कर सहारा दिया। दोनों बेजान कदमों के साथ वापसी के लिए पलटे। जैसे ही उन्होंने दहलीज से बाहर कदम रखा तो एक हवा के झोंके ने राख को कुदकुदाया। बादलों की गरजदार आवाज़ ने जैसे उनमें जान भर दी। बिजली चमकी तो इस खंडरनुमा घर में मध्यम सी रोशनी छा गई, जिसमें राख से बनी चमकती हुई एक आँख वाज़े तौर पर देखी जा सकती थी।